بعض دفعہ ہماری کوشش اور ہمارے انتظار، ہماری دعاؤں اور دیکھ بھال کے بعد بھی حالات ہماری توقعات کے الٹ ہو جاتے ہیں، اور ان حالات میں اداسی اور سوالات کی ایک لہر ہمارے دل و دماغ کو گھیر لیتی ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ نے خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ صبر کے لمحات ہیں۔ صبر غم کی پہلی سیڑھی پر کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، آپ نے ایسے حالات میں الحمدللہ کہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، بلکہ آپ نے کہنا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، بس اب مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے صبر اور استقامت عطا کیجیے۔ تو پھر اللہ آپ کو صبر بھی عطا کرے گا اور استقامت بھی، اور کھوئی ہوئی چیز کے بدلے میں بہت بڑا اجر بھی عطا کرے گا۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ اس کی رضا نہ ہو تو چاہے پوری کائنات آپ کی مدد کرنے کی کوشش میں لگ جائے، تب بھی وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے گی۔ سارے معاملات اس کے ایک حکم پر ٹکے ہوتے ہیں۔ اس کا حکم آتا ہے تو ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں، نہیں تو کر لے کوئی جو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس کا حکم آ جائے تو روک لے کوئی جتنا وہ روک سکتا ہے، پھر بھی سب ہو کر رہتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں احسن گمان رکھنے کی خود کو عادت ڈالیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو کہیں کہ میرا اللہ آسانی لائے گا۔ اگر آپ تناؤ کا شکار ہیں تو کہیں کہ میرا اللہ راستے دکھائے گا۔ اور اگر آپ پریشانی میں ہیں تو کہیں کہ میرا اللہ مدد بھیجے گا۔ اگر آپ کے لیے کچھ ناممکن ہے تو کہیں کہ میرا اللہ ممکن کر دکھائے گا۔ اگر آپ پر کوئی غم ٹوٹ پڑے تو کہیں کہ میرا اللہ مجھے صبر دے گا۔ اگر سب غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ پر مضبوط ایمان ہے، یہ اللہ سے بہترین گمان ہے، اور اللہ بہترین گمان رکھنے والوں کے ساتھ بہترین معاملہ ہی فرماتا ہے۔ اور جب آپ دن میں 5 مرتبہ جائے نماز پر کھڑے ہونے کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زندگی کی آزمائشوں کے سامنے کھڑا رہنا مشکل نہیں رہتا۔ جب آپ اللہ کے سامنے جائے نماز پر قدم جمائے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی طرف جو بھی مشکل آئے، جو بھی غم آئے، آپ کے قدم اس کے سامنے نہیں لڑکھڑاتے۔ نماز یوں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اور آپ کو تب سکون ملے گا جب آپ اللہ کے منصوبوں کو توکل کے زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اس زاویے سے جب آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر ٹھوکروں میں، آزمائشوں میں، مشکلات میں، درد میں، تاخیر میں آپ کو خیر و برکتیں اور اللہ کا رحم و محبت نظر آئے گا۔ پھر آپ کو نقصان بھی نقصان نہیں بلکہ خاص موقع لگے گا، جنت تک پہنچنے کا موقع، کامیابی کا موقع، اللہ کو راضی کرنے کا موقع۔ یوں زندگی خوبصورت اور آسان ہو جائے گی، اور دعائیں قبول ہوتی ہے جب آپ انہیں پورے یقین سے مانگتے ہیں، جب آپ انہیں پوری توجہ سے مانگتے ہیں۔ دعاؤں کی تاثیر تب بڑھتی ہے جب دعا مانگتے ہوئے آپ کا دل اس لمحے میں حاضر رہتا ہے، جب آپ کا دل ادھر ادھر وسوسوں میں نہیں الجھتا، جب آپ پورے جوش و جذبے سے یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب میری دعائیں قبول کرے گا۔ تب ہوتی ہیں دعائیں قبول، تب آتی ہے اللہ کی مدد، تب کھلتے ہیں کن کے دروازے۔ دل سے مانگی گئی دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ جب تک آپ یقین رکھتے ہیں، جب تک آپ دعا کرتے ہیں، جب تک آپ سجدے میں جھکتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کی جانب سے راحت آتی رہتی ہے۔ آپ کی دعائیں کن سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں، آپ کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور آپ کی مدد کی جاتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں گے اور اپنی دعاؤں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے تو انعام کا ایک ایسا دن آئے گا جب آپ کہیں گے کہ یا اللہ یہ بالکل وہی ہے جس کی میں نے دعا کی تھی۔ اور جو آپ کے اللہ سے مانگنے اور اللہ کے آپ کو عطا کرنے کے درمیان ہوتا ہے، وہ وقفہ، وہ وقت، وہ انتظار سب سے خوبصورت ہوتا ہے، جب صرف آپ ہوتے ہیں
اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ آپ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوتے ہیں، دن رات اس سے رابطے میں رہتے ہیں، ہر وقت اس احساس میں رہتے ہیں کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، ہر وقت اسے منانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سے وہ نزدیکی، وہ رابطہ، وہ قربت کا احساس بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی بند دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس دروازے کی بجائے کوئی اور دروازہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے، تو ایسا اتفاقاً نہیں ہوتا، ایسا یوں ہی نہیں ہو جاتا، ایسا اللہ کی بنائی گئی تدبیر سے ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب آپ کا ایمان آزمایا جاتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو طے کرتا ہے کہ آپ کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا بھروسہ ہے کہ اپنی چاہ کے دروازے کو چھوڑ کر آپ اس کی رضا کے دروازے سے گزر جائیں۔ کیا ہی مشکل امتحان ہے یہ، مگر جو کامیاب ہو جائے اسے عظیم منازل تک پہنچا دے۔ اور کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے تسلی بخش آیات میں سے ایک ہے، خاص طور پر ان دلوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں۔ وہ دل جو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ دل جو دکھ اور آزمائش میں خود کو تنہا پاتے ہیں۔ آج کی یہ آیت ان دلوں کے لیے باعث سکون ہے کہ انہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ان کا رب، ان کا خالق، ان کو بنانے والا، ان کا مالک انہیں جانتا ہے، انہیں سمجھتا ہے اور خوب سمجھتا ہے۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ بھی واپس نہیں لے گا جب تک کہ وہ آپ کو بدلے میں کچھ اور بہتر دینے کا ارادہ نہ کر لے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا خوبصورت انداز ہے۔